اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وحب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال به سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو سید الشہداء علیہ السلام کا حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ مجلس کا ٹاپک تھا کہ حقیقی دین کا تصور، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی انسان کو اگر اس کی معنویت یا روحانیت کو چیک کرنا ہے کہ میں کس لیول پر ہوں، تو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے تعلقات بتائے ہیں، جو ریلیشن شپ بتائے ہیں، ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اور اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو وہ 5 قسم کے تعلق ہیں۔ پہلا تعلق انسان کا اپنے ساتھ، پھر اپنوں کے ساتھ، پھر غیروں کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور آخری تعلق فطرت اور طبیعت کے ساتھ۔ یہ 5 تعلق ہی سارے دین کا خلاصہ ہیں۔ اب اس تعلق کو نبھانے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کچھ مشکلات ہیں، کچھ نہیں بلکہ بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر خلاصہ کیا جائے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسانوں کا تعلق ہے، شاید کہا جائے کہ وہ آسان ہے اس کو نبھانا، کیونکہ انسان سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو تعلق ایک انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، وہ تعلق بہت زیادہ مشکل ہے پریکٹیکل لائف میں، کہ کیسے انسان کو نبھائے۔ اگر نبھاتا بھی ہے تب بھی ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات واقعاً سخت ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ تعلق بھی مشکل ہو جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھی تعلق میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، اور مرد میدان وہی ہوتا ہے کہ جو ان مشکلات سے نبرد آزما ہو کر صحیح طریقے سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری کرے۔ اگرچہ یہ معرکہ آسان نہیں ہے، کیونکہ سارا دین بھی اسی میں ہی چھپا ہوا ہے۔ اب اگلی چیز جو دین نے ہمیں سکھائی ہے، دین نے کچھ مہارتیں، سکلز سکھائے ہیں ہمیں۔ دیکھیے آپ لوگ بہت سے سکلز سیکھتے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، اپنی زندگیوں میں بہت سے سکلز، مہارت سیکھتے ہیں۔ مثلا لینگویج ایک مہارت ہے، اس طرح کمپیوٹر ایک سکل ہے، اس طرح اور بہت سی چیزیں جو آپ لوگ سیکھتے ہیں۔ اپنی نالج اور سکل میں فرق ہوتا ہے، اکثر ہم لوگوں اس کو مکس کرتے ہیں۔ میں ابھی مہارت کی بات کر رہا ہوں، مہارت سے یعنی سکل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ دین نے بہت سے سکلز بتائے ہیں، اگر ان سکلز پر انسان عمل کرے تو پھر اس تعلق کو نبھانے میں پھر مار نہیں کھاتا، کہ میں کس طریقے سے اس تعلق کو نبھاؤں۔
اللہ کے ساتھ تعلق آسان ہے نبھانا، بندے کے ساتھ تعلق مشکل ہے۔ اب اس مشکل سے نکالنے کے لیے دین نے کچھ فارمولے دیے ہیں۔ دین نے جو فارمولے دیے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم فارمولہ جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہماری، کہ کیسے ان تعلقات کو انسان نبھائے اور کیسے ان میں سے بچ پائے۔ وہ دین نے کہا ہے کہ اس مہارت کو سیکھو، اس سکل کو سیکھو۔ وہ سکل کیا ہے؟ وہ سکل یہ ہے کہ انسان یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، ہمارے کہتے ہیں اپنے پلے سے باندھ لے، یعنی کہ سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں زندگی میں کہ دو بھائی بھی برابر نہیں ہوتے، ان میں فرق ہوتا ہے، باپ اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے، حتیٰ ٹوئن برادرز جو ہوتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں جو ایک دن ہی پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے لمحوں کا فاصلہ ان میں ہوتا ہے، ان میں بھی آپس میں ڈفرنس ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، تفاوت ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، ان کے مزاج، ان کے رویے، ان میں فرق ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ حتیٰ اگر کسی گھر میں 3 بچے 4 بچے ہوں اور بالکل ایک جیسی تربیت دی جائے، اس کے باوجود بھی رزلٹ میں فرق ہے، رزلٹ ایک جیسا نہیں ہے، ان میں فرق ہوتا ہے، کسی کی کچھ طبیعت ہوتی ہے، کسی کی کچھ، حتیٰ شکلیں بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے، یہ انسان کا فرق ہے، میری شکل جو ہے وہ اور ہے، میرے بچے کی اور ہے، ملتی بھی ہو تو ایک حد تک ملتی ہے، رنگ میں بھی فرق ہے، نسل میں بھی فرق ہے، ہائٹ میں بھی فرق ہے، ساری یہ ہم فرق اور ڈفرینسز دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ روحانیت میں بھی فرق ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے، جسم میں بھی فرق ہے اور روح میں بھی فرق ہے۔ حتیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز ترین بندے ہیں یعنی انبیاء، ان میں بھی فرق ہے آپس میں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اس کا مطلب ہے ڈفرنس ہے، مراتب میں بھی فرق ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو فرق اور تفاوت اور ڈفرینسز ہیں، ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنے ذہن میں نہیں ڈالتے، اس فرق کو، جو فرق ہے اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے۔ اگر ان فرق کو اور اس اختلاف کو انسان صحیح سمجھ جائے تو وہ جو بہت سی ہماری زندگی کی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ ایک حدیث ہے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اسی فرق پر ابھی جو بات بحث کر رہا ہوں کہ یہ فرق، ڈفرینسز جو لوگوں میں آپس میں فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ لو علم الناس، اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کیف خلق اللہ تبارک و تعالی ھذا الخلق لم یلم احد احدا، کہ اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو مختلف انداز میں پیدا کیا ہے، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے، کوئی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کو ملامت نہیں کرے گا، سرزنش نہیں کرے گا، لڑائی نہیں ڈالے گا، اگر یہ والا نقطہ سمجھ میں آ جائے تو بس اس کا مطلب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیا کہ اگر ہم سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے ہم سب کو، وہ مختلف انداز میں خلق کیا ہے، یعنی فرق ہے سب میں، صحیح، ایسا نہیں کہ سارے ایک جیسے ہوں، ہے نہیں، پریکٹیکل ایسا نہیں۔ حتیٰ روایت یہ ہے، آپ کو تعجب ہوگا، روایت یہ ہے کہ یہ اصول کافی میں روایت ہے، یہ روایت آگے یہ بتا رہی ہے کہ جو ایمان کے درجات ہیں، ایمان کے درجے ہیں، لیول 1 لیول 2 لیول 3، مثلا لیول 10 تک، اگر کسی کا لیول 10 ہے تو وہ لیول 9 والے کو سرزنش اور ملامت نہیں کر سکتا کہ تمہارا لیول 9 کیوں ہے، 9 کیوں ہے، اور لیول 9 والا لیول 7 کو نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا لیول 7 کیوں ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں ملامت اور سرزنش اور نہیں ڈانٹ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے خلقت جو کی ہے اس میں یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ سب کی خلقت مختلف ہے، متفاوت ہے، ڈفرینسز ہے، یہ چیز۔
اسی لیے کہا گیا کہ نیک لوگ حتیٰ گناہگاروں کو بھی سرزنش نہ کریں. سرزنش کرنا اردو کا لفظ ہے، یعنی ڈانٹنا، برا سمجھنا، حقارت تحقیر سے پیش آنا، یہ نہ کریں. ہم لوگوں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ ہم لوگوں میں سے آپس میں اگر کوئی جس کی ریپوٹیشن اچھی نہ ہو تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بالکل نہیں بخشا جائے گا، اس کی حالت کچھ نہیں ہے، اس کے اعمال بڑے خراب ہیں، اس کی بس کچھ نہ پوچھیں. بہت سامنے سے کہہ دیتے ہیں کہ تم بڑے بدبخت ہو، اب اللہ ہی تم پر رحم کرے. یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی اگر تمہیں بچائے ورنہ تمہاری وہ نہیں ہے. یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ تم بہت بدبخت ہو، بہت شقی ہو، بہت تمہارے بخشش کی کوئی صورتحال نہیں ہے. روایت میں ہے کہ اگر گناہگار کی بھی اس طریقے سے ہم سرزنش اور ملامت کریں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس سارے گناہگار کے سارے گناہ ہمارے اعمال میں ڈال دیتا ہے اور ہماری ساری نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے. توجہ فرمائی. کیوں ہوتا کیوں ہے کہ ہم نے وہ اس ڈفرنس کو نہیں سمجھا، ہم نے تفاوت کو، فرق کو نہیں سمجھا. جب فرق کو نہیں سمجھائے تو فوری طور پر ایک حکم لگا دیا. اللہ کہتا ہے کہ تم میرے کرم اور میری رحمت کی توہین کر رہے ہو. اس کو جنت یا جہنم میں بھیجنا میرا کام ہے، اللہ کا کام ہے. تم کون ہوتے ہو کہ کہو کہ تم نہیں بخشے جاؤ گے؟ ٹھیک، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور کرم اور لطف کی توہین ہے کہ ہم ایک شخص کو کہیں کہ تم نہیں بخشے جاؤ گے. توجہ فرمائی. بس اس کی بنیاد اور بنا کیا ہے؟ لَعَلِمَ النَّاسِ کہ کیف خلق اللہ تبارک و تعالیٰ ھذا الخلق لم یلم احد احدا، کہ اگر یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے ہم سب کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو علیحدہ پیدا کیا ہے، مختلف انداز میں، مختلف طبائع پر، مختلف طبیعت ہے، مختلف رویے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف ترجیحات ہیں، اس بیس پر پیدا کیا ہے. جب تک یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا تو ایک دوسرے سے لڑائی جاری رہے گی. جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر لم یلم احد احدا، کوئی ایک دوسرے کی سرزنش اور ملامت نہیں کرے گا. ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیوں ایک دوسرے میں فرق ہے؟ کیوں انسانوں میں ایک دوسرے میں فرق ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرق کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی پہلا جواب یہ ہے کہ آپ تصور کیجئے، یہ سوچئے کہ اگر فرق نہ ہوتا ہم میں، ہم سارے ایک جیسے ہوتے. سوچئے کہ ہم سب کی ہائٹ بھی ایک جیسی ہے، کلر بھی ایک جیسا ہے، ہمارا اخلاق بھی ایک جیسا ہے، باتیں کرنے کا سٹائل بھی ایک جیسا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے سوچئے کہ ہم سارے ایک ہو جائیں، ساری چیزوں میں ایک ہو جائیں. ہوگا کیا؟ یہ زندگی بے مقصد سی لگنے لگے گی. سارے ایک طرح کا سوچ رہے ہیں، سارے ایک طرح کا پہن رہے ہیں، سارے ایک طرح کا کھا رہے ہیں، صحیح کوئی فرق ہی نہیں، سارے ایک طرح سے بول رہے ہیں، ساروں کا کلر ایک طرح کا ہے. بس فرق کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ فرق اور ڈفرینسز نہ ہوں کیا ہوگا؟ کہ زندگی بے مقصد ہو جائے گی. بس پہلی ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں میں اگر اختلاف ہے، فرق ہے، سوچنے کا فرق ہے، ہائٹ کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے، ہماری اسپرچویلٹی میں فرق ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر سارے ایک ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ بے مقصد اور بے معنی زندگی ہو جائے گی. بس پہلا نقطہ یہ کہ کیوں فرق ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ زندگی کا ہدف اور مقصد ہی ختم ہو جائے گا. دوسری چیز، اگر یہ فرق نہ ہو آپس میں، فرق سے اپنی پوزیشن پتہ چلتی ہے. اگر یہ ڈفرینسز ہوں گے، اختلاف رائے ہوگا، تب ہر انسان کو اس کی پوزیشن پتہ چلے گی کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے. اپنے سے زیادہ اگر کوئی روحانیت میں ہوگا تب پتہ چلے گا کہ میں یہاں کھڑا ہوں، میرے سے اوپر وہ ہے، میرے سے نیچے یہ ہے، میرے سے اوپر وہ ہے. ڈفرینسز ہوں گے تب پتہ چلے گا. توجہ فرمائی آپ نے؟ اختلاف ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون کس جگہ پر کھڑا ہے. بس یہ دوسرا فائدہ ہے اس کا. کیوں فرق ہے؟ پہلی وجہ یہ بتائی کہ اگر فرق نہ ہو ساری زندگی بیہودہ ہو جائے گی. دوسرا فرق ہے، اس سے انسان کی اپنی پوزیشن پتہ چلتی ہے کہ کہاں میں کھڑا ہوں. یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اگر فرق نہ ہو
تو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، سارے ایک جیسے ہیں۔ فرق ہے ایک دوسرے میں تو تب ایک کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، توجہ میری طرف رکھیے گا، کوئی فلسفی باتیں نہیں ہیں، بہت سمپل باتیں ہیں، یہ سمپل باتیں ہیں کہ اگر ایک دوسرے سے ڈفرنس پتہ چلے گا تو تب کیا ہوگا یہ کہ پھر ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی۔ میرے پاس کم پیسے ہیں، کسی کے پاس زیادہ پیسے ہیں، مجھے ضرورت ہے، اگر اس جتنے ہوتے ساروں کے پاس ایک جتنے پیسے ہیں، مثلا ساروں کے پاس یہاں 1 ملین ہو، اس کا مطلب کسی ایک کو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر ایک کے پاس 1 لاکھ ہو، دوسرے کے پاس 4 لاکھ ہو، تیسرے کے پاس 2 ملین ہو، یہ فرق کی وجہ سے ضرورت پیش آتی ہے۔ بس فرق ہوگا تو تب ضرورت پیش آئے گی۔ بس تیسری وجہ یہ ہے کہ فرق اس لیے ہے کہ ہمیں انسانوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، صحیح؟ اگر ضرورت نہ ہو تب بھی زندگی فضول ہوگی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے سے کنیکشن رکھنے کے لیے اس فرق کو پیدا کیا ہے، اس اختلاف کو خود بنایا ہے تاکہ ہم اس نقطے کو سمجھیں۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر۔ اللہم اب جو بھی اس فرق کو جو بتایا، ڈفرینسز ہے، اختلاف ہے، جو بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ وہ جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، صحیح؟ جس کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جس کو فرق سمجھ میں آ جائے کہ یہ انسان یوں ہے، اس کا اخلاق یہ ہے، میرا اخلاق یہ ہے، وہ اس معاشرے میں پلا بڑا ہے، وہ اس سوسائٹی میں پلا بڑا ہے، وہ اس ماحول میں بڑا ہوا ہے، وہ بغیر باپ کے اس پر باپ کی شفقت نہیں ہوئی، اس لیے اس کو غصہ آ رہا ہے، اس میں احساس کمتری ہے۔ یہ سارا جب انسان سوچے گا کیا ہوگا؟ پھر انسان، جو کل بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پھر انسان ایک دوسرے کو سمجھائے گا نہیں، سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو اس لیول پر جا کے سوچے گا، سمجھائے گا نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ فرق کو انسان قبول کرے، ہم قبول کریں اس اختلاف کو۔ بتا یہ رہا ہوں کہ یہ اختلاف جس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلاف ہے، کوئی بھی جماعت بھی بنائیں 4 بندے تو سب کی رائے علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں، یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ نہ فقط بری بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک نیچرلی چیز ہے، یہ ایک طبیعت اور فطرت کا حصہ ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عقل نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے۔ ہاں، ہنر اور سکل یہ ہے کہ مینیج کیسے کرنا ہے اس کو، کتنے انسانوں کو، اب سب یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب علیحدہ علیحدہ سوچتے ہیں، لیکن یہ ایک پوائنٹ پر ان کا کامن پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمیں عزاداری کرنی ہے سید الشہداء علیہ السلام کی۔ فوراً سب اکٹھے ہو گئے، خواتین بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے، بس یہ کامن پوائنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہیں۔ کیسے عزاداری کریں؟ میں ہو سکتا ہے اور کہوں، یہ اور کہیں، وہ اور کہیں، یہ اور کہیں، یہ ایک طبیعی بات ہے۔ اب اگر اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب میں یہ دیا ہے، اس کو شریعت نے بتایا کہ اس کو سولو کیا جا سکتا ہے بغیر کوئی ایشو بنائے، بغیر کوئی فتنہ کھڑا کیے، ہو سکتا ہے اختلاف حل ہو سکتا ہے۔ جب معصوم ہو، یہ بیچ میں بات آ گئی، بات کوئی اور تھی، اور طرف میں جاؤں گا، موضوع اور ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہ جب معصوم ہو، زندہ ہو، اور اس سے لوگ جو ہے وہ مرتبط ہوں، تو پھر اپنا اختلاف اس طرف لے جاؤ۔ آیت بھی قرآن کی ہے کہ فردوا الی اللہ والرسول، ٹھیک ہے، کہ اپنا اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف بھی، جو بعد میں چیز ہے جو تفاسیر سے پتہ چلتا ہے، لے جاؤ۔ جب وہ نہیں ہے، ہمارے غیبت میں معصوم ہے، تو وہ پھر بتایا گیا کہ مجتہد کے پاس اپنے اختلاف کو لے جاؤ، اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے تو اس سے نچلے لیول پر۔ بس اس طریقے سے ایک کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ اپنے اختلاف کو کس طرح انسان سولو کرے۔ بس یہ مشکل بات نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ پہلا نقطہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب انسان مختلف سوچتے ہیں، مختلف عمل کرتے ہیں، اور یہ اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہماری زندگی بے مقصد ہو جائے گی۔ ہاں، اس اختلاف کو سولو کرنا یہ سکل اور مہارت ہوتی ہے، اور دین نے اس سکل اور مہارت کو سکھایا ہے کہ کیسے سولو کر لو، کیسے کامن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرو،
کیسے ڈفرینسز کو وہ اس کو ہائی لائٹ نہ کرو، اس کو سولو کرو. سالو نہیں بھی ہوتے تو زیادہ ہائی لائٹ نہ کرو، اس پر زیادہ توجہ نہ دو تاکہ پریکٹیکل لائف میں تمہیں مشکلات پیش نہ آئیں. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہ اب تھوڑا سا آگے بڑھیے، جو جس لیول پر آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ سوچئے گا. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب مختلف ہیں، ہمارا سوچ کا انداز بھی مختلف ہے، ہمارا عمل کا انداز بھی مختلف ہے، ہماری ترجیحات پریارٹیز بھی مختلف ہیں، یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو ہوتا کیا ہے پریکٹیکل لائف میں کہ فوراً انسان کمپیئر کرنے لگ جاتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ. یہ ہم نے مان لیا کہ ڈفرینسز ہیں، اختلاف ہے ایک دوسرے میں. اب ہم اگلا سٹیپ کیا اٹھاتے ہیں؟ کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ یوں اور یہ یوں، یہ اپنے کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا ہم شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک، دین نے بتائی ہے یہ چیز کہ دیکھو کہ یہ اختلاف کو بھی سمجھو اور اس کے بعد ججمنٹل نہ ہو. اگر تم نے ججمنٹل ہونا ہے تو وہ اپنے بارے میں ججمنٹل ہو، دوسرے کے بارے میں اتنی جلدی ججمنٹ نہ کرو. کیوں؟ یہ وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ اپنے بارے میں زیادہ ججمنٹل ہو، دوسرے کے بارے میں ججمنٹل نہ ہو. کیوں؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہ آج کی مجلس کا مین پوائنٹ ہے کہ اپنے بارے میں زیادہ ججمنٹل ہو. اپنے بارے میں زیادہ ججمنٹل ہو کیوں اور دوسرے کے بارے میں کیوں نہ ہو؟ وہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کو تم سے توقع ہو، اس سے توقع ہی نہیں ہے، دوسرے سے توقع ہی نہیں ہے، اللہ کو تم سے توقع ہے. کیوں؟ تم نمازی ہو، تم دیندار ہو، تم مجلس میں آ رہے ہو، تم اچھا ڈیل کر رہے ہو. خدا کو تم سے توقع ہے، اس سے توقع ہی نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے اس سے توقع ہو، وہ نماز پر نہیں آ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ رہا ہے، امام بارگاہ میں ہو سکتا ہے کم آئے، لیکن وہ جو اس کی حقوق ہیں وہ پورے کر رہا ہے. اس لیے اس کے بارے میں ججمنٹ نہ کرو جلدی سے، اپنے بارے میں کرو اور اپنا حساب کتاب زیادہ سخت رکھو. اور اپنے بارے میں یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے سے زیادہ توقعات اور ایکسپیکٹیشن باندھ رکھی ہیں. توجہ فرمائیں. اب اگلا سوال یہ آئے گا، بہت شارٹ کر رہا ہوں، اگلا سوال یہ آئے گا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے امید باندھے ہوئے ہے، توقع رکھے ہوئے ہے؟ صحیح، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس سے بھی مجھ سے آپ سے توقع رکھی ہے اس کو عقل زیادہ دی ہے، اس کو ایمان زیادہ دیا ہے، اس کو دیندار بنایا ہے، اس کو مذہب حقہ کی طرف رائج کیا ہے، رغبت دی ہے. صحیح، اس کو بعض اوقات گائیڈ کرتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ، اچھے اچھے خیال اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے نیکی کے، جو دوسرے کو نہیں ڈالتا. مختلف لوگوں کے ذریعے سے اس تک میسج اپنا پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے توقع رکھی ہے، ہم سے امید رکھی ہے کہ یہ بندہ کچھ کرے گا، ورنہ اگر نہ ہوتی تو یہ سارے کام جو آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے، اس نے ہمیں عقل دی ہے، اس نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور دوسروں کے ذریعے سے اس نے ہمیں سمجھایا ہے، اس نے کوڈ میں ہمیں باتیں سمجھا دی ہیں. اس لیے ہم سے توقع ہے، دوسرے سے توقع نہیں ہے. توجہ آپ نے فرمائی. اب یہاں ایک اور نقطہ بھی سن لیجئے، پھر اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں. دنیا میں ہمارا ہوتا کیا ہے، جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے دوسروں سے، ہوتا یہ ہے کہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات تھی جو ابھی عرض کی. اب لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کا جو توقعات ہیں اس پر میں ایک جملہ کہہ کے دوبارہ اس نقطے کی طرف آتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقدسہ پر. دو چیزیں ہیں جو سائیکیٹرسٹ بھی کہتے ہیں کہ ایک ہائی ایکسپیکٹیشن اور ایک پازیٹیو ایکسپیکٹیشن. ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کا اگر میرے ساتھ تعلق بہت زیادہ بن گیا ہے، بہت زیادہ آپس میں جگری، جسے آپ لوگ کہتے ہیں جگری ہو گئے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ اس سے ہم توقع بھی ہائی ایکسپیکٹیشن پر لے جاتے ہیں، توقع بہت زیادہ لگا لیتے ہیں.
ہوتا ہے ایسے کہ جس کے ساتھ تعلق بہت زیادہ بن جائے توقع بھی بہت زیادہ لگا لیتے ہیں. دین کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، تعلق بہت اچھا ہونا چاہیے، توقع ہائی پر نہ رکھو. اگر وہ توقع جو تم رکھ رہے ہو، تمہاری کچھ کوئی بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ پوری نہیں کر سکے گا، تم پھر ریلیشن شپ جو ہے تمہاری، تم اپنے ریلیشن کو نیچے لے آؤ گے. پھر یہ بات غلط ہے. اس نقطے کو سمجھیے گا، اپنی زندگی میں بہت پریکٹیکل چیز ہے کہ اپنے تعلق کو کم کیے بغیر تعلق کو بہت اچھا رکھیں، توقع کو کم کر لیں. توجہ فرمائی آپ نے، توقع کو کم کریں، تعلق کو اسی جگہ پر رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ تعلق زیادہ ہو توقع بھی زیادہ، تعلق کم توقع بھی کم. یہ غلط ہے، دونوں غلط چیزیں ہیں. ٹھیک. اب ہم لوگ کو اپنی زندگی میں بھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے پوچھے، یا مثلا یہ دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں، یا ہم یہ جملہ کہیں فلاں شخص سے یا اپنی بیوی سے ہی، مثلا اگر کوئی بھی یہ کہے کہ آپ کو اپنی بیوی سے، کوئی انسان کہے کہ مجھے اس سے بالکل کچھ توقع نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے. یا کہا جائے کہ بہت زیادہ توقع ہے، یہ بھی غلط ہے. ہوگا کیا؟ اگر کہیں گے کہ بالکل کچھ توقع نہیں ہے، تب بھی وہ لوڈ اور پریشر محسوس کرے گی کہ یہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہی ختم ہے. یا کہیں گے بہت زیادہ ہے، تب بھی وہ اس پریشر اور لوڈ میں ہوگی کہ میرے شوہر کو میرے سے بہت زیادہ توقعات ہیں. اور اگر وہ اس توقع پر پوری نہیں اتر رہی، آپ کا ریلیشن خراب ہو جائے گا. یہ یاد رکھیے اس نقطے کو، اپنی پرسنل لائف میں بھی اور سوشل لائف میں بھی. یہ بہت کلیدی نقطہ ہے. تعلق کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو بہت زیادہ سمجھیے کہ کسی سے توقع بہت زیادہ لگائے بغیر تعلق زیادہ کیجیے، توقع زیادہ کیے بغیر. سمجھے؟ پھر انسان کو تکلیف نہیں ہوتی کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، انسان اگر کچھ کام کہا اس نے نہیں کیا تو سوچے کہ شاید میں اپنے آپ کو اس کے لیول پر رکھ کے سوچوں، پھر انسان ڈسٹرب نہیں ہوگا. مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، ٹائم زیادہ نہ ہو، انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں آج. انشاءاللہ زیادہ دوستان جو ہے وہ ماتم کریں گے اور ہم لوگ عزاداری زیادہ سے زیادہ کریں گے. ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ بہت بڑے افسر تھے. تو ہمارے والد صاحب نے، جب میں نوجوان تھا تو بہت دفعہ میں دوسرے شہر میں، ہمیں انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے ملو، کیونکہ جس شہر میں میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ بھی اسی میں تھے. وہ بہت بڑے رینک کے افسر تھے. تو ہمارے والد صاحب نے اتنی دفعہ مجھے اصرار کیا، میرے سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے جو والد صاحب نے کہا، پھر میں نے ایک بہت زیادہ توقع باندھ لی ان سے. پتہ نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، دین بھی نہیں سیکھا ہوا تھا. تو اب کیا کیا کہ ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. وہ ایک بہت بڑے شخص تھے، باہر جو ان کے سیکرٹری تھے ان کو نام لکھ کے بھیجا، تو انہوں نے فوری اندر بلا لیا. ہمارے والد صاحب کے بہت دوست تھے، جگری تھے. انہوں نے بلا لیا، اس کے بعد سلام دعائی سلام، انہوں نے بٹھایا، بیٹھے. پھر سلام دعا کے بعد وہ اپنے کام میں بزی ہو گئے. آپ یقین کیجیے آدھا گھنٹہ میں بیٹھے رہا، بس میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اپنے کام میں مصروف تھے. انہوں نے کوئی ایک جملہ بھی نہیں مجھ سے بولا. صحیح. اس کے بعد میں نے کہا کہ بہت شکریہ، خدا حافظ. انہوں نے کہا خدا حافظ، آ گیا. یہ ہوا یہ کہ میں توقع بہت زیادہ ان سے لگا کے گیا تھا. اب جب مجھے توقع بہت زیادہ تھی، آگے سے جو ان کا ری ایکشن تھا وہ بہت کم تھا. اس کے بعد میں ایک دفعہ ہل گیا. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں یہ اصول طے کیا کہ کم از کم جس کے پاس بھی جائے انسان بہت زیادہ توقع نہ لے کر جائے. ٹھیک. یہ واقعات ہمیں زندگی میں بہت کچھ سکھاتے ہیں. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصاد پر. بس ابھی تک کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم ججمنٹل اپنے بارے میں ہوں، دوسروں کے بارے میں نہ ہوں. اپنے بارے میں اس لیے ہوں کہ ہو سکتا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہم سے توقع رکھی ہو. اسی لیے دعاؤں میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے. دعاؤں میں یہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں یہ نقطہ سکھایا ہے کہ خدا سے دعا کرو کہ یا خدا، اگر تو نے میرے سے توقع رکھی ہوئی ہے تو مجھے پہلے سے باخبر کر دے کہ میں تیری توقع پر پورا اتر سکوں.
میں تیری توقع پر پورا اتر سکوں. یا اللہ تو مجھے توفیق دے. اگر تو نے مجھ سے توقع رکھی ہوئی ہے تو یا اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ میں اس توقع پر پورا اتر سکوں. ایسا نہ ہو کہ میں اس توقع پر پورا نہ اتر سکوں. اگر نہیں اتروں گا پھر اس کا مطلب ہے میری زندگی ہلاکت ہے اور تباہی ہے. صحیح. بس یہ نقطہ کب سمجھ میں آئے گا؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم انسانوں کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کو یہ سمجھیں کہ یہ اختلاف اس زندگی کا حصہ ہیں، اور ہمارا ہنر اور مہارت اور اسکل یہ ہے کہ ہم ان اختلافات کو کس طریقے سے مینج کرتے ہیں، یا دور کرتے ہیں، یا کتنی حد تک منیمائز کر دیتے ہیں. صحیح. وہ والی حدیث کے لَوَعَلِمَ النَّاسِ کیف خلق اللہ تبارک و تعالی ھذا الخلق لم یلم احد احدا، کہ اگر لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مختلف لوگوں کو مختلف انداز میں خلق کیا ہے، ہوگا کیا کہ ایک دوسرے کی سرزنش نہیں کریں گے. ساری مجلس کا خلاصہ بھی یہی تھا. اب آخری چیز وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولی خدا جو ہوتا ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا میسج ہی پہنچا رہا ہوتا ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ اللہ کا میسج پہنچا رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے گائیڈنس ہوتی ہے. صحیح. ولی آ کے یہ سکھاتا ہے، ہمیں یہ توجہ دلواتا ہے کہ دیکھو بعض لوگوں کا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے توقع ہے، اللہ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے تم سے اچھے کاموں کی. پھر ولی آ کے پریکٹیکل سکھائے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا ہر ایک کا کہ دیکھو اللہ کا پیغام یہ ہے، میں لے کر آیا ہوں، تم سے توقع ہے اللہ کو. ولی آئے گا، وہ مکہ سے لے کر کوفہ تک کا راستہ، جو کربلا تک کا راستہ ہے، جگہ جگہ لوگوں سے ملے گا. لوگ چھپ رہے ہوں گے، زہیر ابن کین چھپ رہے ہوں گے، لیکن ولی خدا آ کے بتائے گا کہ اے زہیر، اگرچہ تم عثمانی مذہب کے ہو لیکن خدا کو تم سے توقع ہے، اس توقع پر پورا اترو. جب اس نقطے کی سمجھ آ جائے گی زہیر کو، پھر فوراً کلک کر کے میگنیٹ کی طرح سید الشہداء کے ساتھ چمٹ جائیں گے. یہی نقطہ باز کو خط لکھیں گے کہ من الحسین ابن علی الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. یہ کیا؟ اس کو سمجھائیں گے کہ اے حبیب، یہ لیٹر لکھ رہا ہوں، خدا کو توقع ہے تم سے، اور تم کوشش کرو کہ اس توقع پر پورا اترو. صحیح. پھر حبیب ابن مظاہر کے ذریعے سے مسلم ابن اوسجہ تک میسج جائے گا ولی خدا کا کہ اے مسلم آ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی توقعات ہیں تم سے وابستہ، اس توقع پر پورا اترو، آؤ کربلا میں جلدی جلدی آؤ. ٹھیک. اب ایک ایک کو جس کو میسج جا رہا ہے، جس کو ولی خدا میسج پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ کرسچین ہی کیوں نہ ہو، جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضرت واب 17 دن پہلے شادی ہوئی، ولی خدا جا کے اس کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تم سے بھی توقع ہے اللہ کو، آ جاؤ. ایک کرسچین بھی ہوگا، پہلے اسلام قبول کرے گا، ولایت قبول کرے گا، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ واقعاً اللہ کو میرے سے توقعات وابستہ ہیں اور مجھے اس توقع پر پورا اترنا ہے. جن کو یہ سمجھ میں آ جائے گی بات، وہ پھر اس دنیا سے بڑے ہو جائیں گے. وہ اپنے آپ کو ولی کے ساتھ فوری میگنیٹ کی طرح کنیکٹ کر لیں گے کہ یہ جو ولی ہے آ رہا ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا میسج لے کر آ رہا ہے ہم تک، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. اللہ کے یہی کوڈ ہوتے ہیں، کوڈ ہیں، یہ کوڈ ورڈ ہیں. ان لوگوں کو یہ بات فوری سمجھ میں آ گئی. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ولی خدا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی، وہ کہہ رہے ہیں امام کو کہ آپ گھوڑا لے جائیے، آپ تلوار لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. تو ولی خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے پاس رکھو، تم اللہ کی توقعات پر پورے نہیں اترے ہو. تمہیں میں میسج دینے آیا تھا، اپنے لیے نہیں. اللہ نے تم سے توقع باندھی تھی اور نجات کا راستہ تمہارے سامنے رکھا تھا، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن تم اب اس امتحان میں فیل ہو گئے ہو. بعد میں اس کے بارے میں ہے کہ بہت اونچا اونچا گریا کرتا تھا عبید اللہ ابن حر جوفی، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. بس ڈسیزن کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ فوری ہوتا ہے. اگر لے لیا پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اگر سستی کی پھر انسان نیچے رہ جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے.
یہ ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ولی خدا کا میسج دے رہا ہوتا ہے اور توقعات بتا رہا ہوتا ہے، اس کو انسان سمجھے کہ اور اپنے آپ کو تیار کرے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے سے توقعات باندھی ہوئی ہیں اور ان توقعات پر میں پورا اترنے کی کوشش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کروں کہ یا اللہ جب بھی تو میرے سے توقع لگائے مجھے یہ توفیق دے دے کہ میں اس توقع پر پورا اتر سکوں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پھر مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراہیم الخلیل صلی اللہ علیہ وعلی ابیک۔ شب تاسوع حسینی بہت بڑی رات ہے، بس اپنے دلوں کو آمادہ کیجئے شب عاشور کے لیے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ 10 دن کیوں عزاداری مناتے ہو؟ تو 10 دن منانے کا فلسفہ یہی ہے کہ ایک دم سے سید الشہداء کے مصائب کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کسی انسان میں اتنی ہمت نہیں ہے، اسی لیے پہلے مصائب سنیں، حضرت عباس کے مصائب سنیں، حضرت قاسم کے سنیں، حضرت حبیب ابن مظاہر کے سنیں، حضرت وہب کے سنیں، اصحاب اور بنی ہاشم کے مصائب سنیں، حتیٰ علی اکبر کے مصائب سنیں تاکہ وہ تیار ہو سکے عاشورہ کے لیے، عاشورہ کے لیے تیار ہو سکے۔ یہ مصائب سب تیاری ہیں میرے مولا کے مصائبوں کے لیے۔ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا کہ یہ علماء یہ روایت پڑھتے ہیں کہ اے امام دنیا میں سب سے بڑی خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا کی خوشیاں عارضی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی اس پوچھنے والے نے پوچھا کہ خوشی کا سب سے بڑا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک باپ اپنی جوان اولاد کو دیکھے پھر اس کی جوانی پر مان کرے۔ جب جوان اولاد ہو اور باپ دیکھتا ہے اس کی جوانی کو اور اپنے گلے سے لگاتا ہے تو اس کو بہت خوشی ہوتی۔ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ یا امام سب سے غمگین ترین لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جیسے ہی راوی نے یہ سوال کیا تو علماء پڑھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے کربلا کا رخ کر کے یہ جملے کہے السلام علیک یا علی ابن الحسین
السلام علیک یا علی ابن الحسین، میرا سلام ہو علی اکبر پر۔ علی ابن الحسین امام سجاد بھی ہیں اور امام حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی۔ السلام علیک یا علی ابن الحسین۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ مکہ سے جب کربلا کی طرف آ رہے تھے تو مختلف منازل تھی۔ ایک منزل ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل۔ اس میں تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور امام کی آنکھ لگ گئی چند لمحوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کچھ چیز، اس کے بعد فوری بیدار ہوئے، بیدار ہوتے ساتھ ہی 3 دفعہ کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت شروع کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب 3 دفعہ اس کلمے کو اپنی زبان پر جاری کیا، علی اکبر سامنے دیکھ رہے تھے، پوچھتے ہیں مولا سے کہ بابا جان اس کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کی؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے علی اکبر، ہم موت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہم موت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تب علی اکبر نے یہ جملہ کہا کہ جس سے تاریخ نے ثبت کر لیا، کہا کہ مولا آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام حسین نے جواب دیا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تب علی اکبر نے کہا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو موت ہم پر آن پڑے یا ہم موت پر جا پڑے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی اکبر ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی فرق نہ ہو، لیکن 57 سالہ بوڑھا باپ کے لیے آپ کی شہادت بہت مشکل تھی، بہت مشکل تھی۔ حضرت علی اکبر، آپ کو معلوم ہے خدا تبارک و تعالی ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ سب سے زیادہ قریبی شخص سید الشہداء کے، جو سید الشہداء کا جہاں مرکز اور قبر ہے، جہاں دفن ہے، سید الشہداء کے پیروں کی طرف سے سب سے قریبی ترین دفن حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ہے۔ خود بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی اکبر کی۔ خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے معرفت کے ساتھ۔ یہ بھی جو بھی افراد مجالس میں شرکت کرتے رہے، خدا تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی کربلا کی، نجف کی، کاظمین کی، سامرہ کی اور امام رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب روز عاشوراء آل ابی طالب میں سے پہلا شہید حضرت علی اکبر تھے، اس وقت سب اصحاب شہید ہو چکے تھے۔ اب بنی ہاشم کی باری تھی، اب بنی ہاشم کی باری تھی کہ ایک ایک جاتے اور اپنے آپ کو اپنے مولا پر فدا کرتے۔ یہاں ایک بڑی عجیب چیز ملتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر آئے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے، اذن جہاد طلب کیا ہے، تو تاریخ نے بتایا کہ فاستأذن فأذن لہ، یعنی جیسے ہی علی اکبر نے اذن طلب کیا ہے، امام حسین نے فوری اجازت دے دی ہے۔ اب آپ نے یہ مصائب میں سنا ہوگا، بہت سے لوگ آئے ہیں، حضرت قاسم آئے ہیں، فوری اجازت نہیں دی، حضرت عباس آئے ہیں، فوری اجازت نہیں دی، اور بھی بہت سے اصحاب آئے ہیں، فوری اجازت نہیں دی، لیکن علی اکبر کو فوری اجازت دے دی ہے۔ اپنے اسلال کو فوری جنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اس کا کیا راز اور رمز ہے میرے علم میں نہیں ہے، لیکن سید الشہداء کی شاید یہ کہا جا سکتا ہوں کہ سید الشہداء اب اس اوج پر تھے کہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ شاید علی اکبر کی قربانی سب سے زیادہ سخت ہو امام کے لیے، اسی لیے اجازت بھی جلدی دے دی تاکہ خدا اور امام کے درمیان جو ایک تعلق ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے، اس میں کوئی خلل نہ آئے۔
عزاداروں مقتل میں لکھا ہے کہ علی اکبر کو اجازت دے دی. اب جب علی اکبر مقتل کی طرف روانہ ہوئے جنگ کرنے کے لیے، تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام علی اکبر کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، اور ریش مبارک پر ہاتھ ہے اور آسمان پر نظریں ہیں. یہ جملے فرما رہے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، اس بات کا تو شاہد رہنا کہ آج اسے تیری بارگاہ میں تقدیم کرنے لگا ہوں جو اپنے خلق اور خلق میں، جو رفتار اور کردار میں تیرے نبی حضرت محمد کے ساتھ شباہت رکھتا تھا، آج اسے تیری بارگاہ میں قربان کرنے لگا ہوں. جب بھی حسین کو اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہوتا، علی اکبر کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے. علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے، اس لیے علی اکبر کو سب ہم شکل پیغمبر کی صفت سے جانتے تھے. عزاداروں مولا نے آسمان کی طرف یہ دیکھ کر یہ جملے بیان فرمائے، اور میں نے بھی کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن وہ کیفیت جو حسین پر تھی نہ میں سمجھ سکتا ہوں اسے، نہ آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر کو خدا کی راہ میں دینا آسان نہیں ہے، خدا کی راہ میں دینا آسان نہیں ہے. پھر سید الشہداء نے عمر سعد ملعون کو بددعا دی، یہ جملے کہے قطع اللہ رحمک، قطع اللہ رحمک کما قطعت رحمی، کہ اے ملعون خدا تیری نسل کو قطع کرے جس طرح تو میری نسل کو قطع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، کہ اب حسین کی ذریت وہی ذریت ہے، یہ انہی میں سے ہیں جو آدم کے وارث ہیں، جو نوح کے وارث ہیں، جو ابراہیم کے وارث ہیں. علی اکبر حسین کے وارث ہیں اور حسین رسول اللہ کے وارث ہیں. یہ وہی نسل ہے جو اپنی قربانیاں پیش کرتی رہے گی. اب ہوا یہ کہ علی اکبر میدان جنگ میں گئے. عزاداروں مقتل میں یہ لکھا ہے کہ علی اکبر نے اپنے بابا کی اور اپنے جد علی مرتضیٰ کی طرح شجاعت کے جوہر دکھائے، سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم کیا. بعض روایتوں کے مطابق 200 لوگوں کو پہلے حملے میں ہی واصل جہنم کیا. عزاداروں اب تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، جب علی اکبر کو پیاس نے ستایا، یہ جملہ لکھا ہے، واپس امام کی طرف آئے، امام کی طرف آ کر یہ جملہ کہا، یا ابا العطش قد قتلنی، العطش قد قتلنی وثقل الحدید قد اجہدنی، کہ بابا پیاس مارے دیتی ہے، بابا پیاس مارے دیتی ہے، بابا یہ جو جنگی لباس ہے اس سے خستہ ہو چکا ہوں، تھک گیا ہوں. فَحَلْ إِلَىٰ شَرْبَةٍ مَّاءٍ، آیا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ آیا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے؟ ارباب معرفت نے یہ سوال کیا ہے جب علی اکبر کو پتا تھا کہ حسین کے پاس ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں ہے، تب علی اکبر نے یہ سوال اپنے بابا سے کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال کیوں کیا؟ ارباب معرفت خود اس کا جواب دیتے ہیں، وہ اس لیے کہ اب ان آخری لمحوں میں کچھ امانتیں تھیں، کچھ اسرار تھے جو امام سے علی اکبر تک منتقل ہونے تھے. اب یہ وہ لمحے تھے کہ امام حسین سے علی اکبر تک یہ اسرار اور یہ ودائع منتقل ہوتے. اب ان کا وقت آ چکا تھا. علی اکبر نے جب ان ودائع کو وصول کیا، امام نے فرمایا کہ اپنی زبان کو میری زبان میں دو. اب جب علی اکبر نے اپنی زبان کو مولا کی زبان میں ڈالا، علی اکبر نے تیزی کے ساتھ اپنی زبان کھینچی اور یہ جملے فرمائے کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے.
آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ سید الشہداء نے ایک انگشتر دی، کہا اسے منہ میں رکھو، ابھی چند لمحوں کے بعد رسول اللہ حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر تھوڑا سا صبر کرو، جاؤ دوبارہ جنگ پر جاؤ۔ اب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے، میمنے پر حملہ کیا، میسرے پر حملہ کیا، قلب لشکر پر حملہ کیا۔ عزیزانو اب وہ آخری لمحے آ گئے جب ایک ملعون جس کا نام تاریخ نے مرہ ابن منقذ لکھا ہے، اس ملعون نے پشت سے نیزہ مارا۔ جیسے ہی نیزے کا لگنا تھا علی اکبر اب زین پر سنبھل نہ سکے، جیسے ہی سنبھل نہ سکے اس ملعون نے دوسرا وار کیا، علی اکبر کے سر پر لگا، اور علی اکبر اب کربلا کی زمین پر آئے، اور زمین پر آنے کے بعد یہ اونچی ندا دی، یا ابا علیک من السلام، بابا جان بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے، بابا جان بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ ھذا جدی رسول اللہ قد سقانی بکاسہ الاوفا، بابا جان آپ نے وعدہ دیا تھا، اب میں نانا کو، اب میں رسول کی زیارت کر رہا ہوں، وہ حوض کوثر پر میرے منتظر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ مجھے سیراب کر رہے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب عزادارو تاریخ نے اس سے بڑا ایک مصائب لکھا ہے۔ میرے مولا جلدی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تاکہ بیٹے کی بالین پر حاضر ہو سکے۔ شیخ العملی نے ایک جملہ لکھا ہے، عزادارو جتنے سخت سے سخت دل والا بھی ہوگا جب یہ جملے سنے گا نہیں ہو سکتا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ عزادارو یہ جملے بہت سخت ہیں۔ جب سید الشہداء گھوڑے پر سوار ہوئے، اب علی اکبر کے بالین پر آئے، عزادارو تاریخ نے یہ لکھا ہے، شیخ العملی نقل کرتے ہیں کہ جب علی اکبر کے پاس پہنچے حسین گھوڑے سے اترے نہیں بلکہ گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا، گھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ عزادارو اب مولا حسین میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ پیروں کے ذریعے چل کے علی اکبر تک پہنچ سکے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے میرے مولا نے گھٹنوں سے چلنا شروع کیا، کوہنیوں کے بل چلنا شروع کیا۔ عزادارو کوہنیوں کے بل شروع کر کے اب علی اکبر تک پہنچے۔ یہ وہی حسین ہیں جو دوسروں کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب خاک کربلا پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تاریخ نے کہا فبکت بکان عالیہ، اونچی آواز سے رو رہے ہیں علی اکبر کے لیے، اونچی آواز سے گریہ کر رہے ہیں اور یہ ندا دے رہے ہیں ولدی علی، ولدی علی، ولدی علی ہے میرے علی اکبر، جواب دو، جواب دو۔ اب عزادارو جب علی اکبر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو اس سے بڑھ کر ایک مصائب ہوا۔ اب میرے مولا نے کیا کیا؟ عزادارو اب مقتل نے یہ جملے لکھے ہیں، میرے مولا حسین نے وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھ دیا۔ اب رکھ کر یہ جملہ کہا اے علی اکبر علی الدنیا بعدک الافا، علی الدنیا بعدک الافا، اے علی اکبر اب تیرے بعد جینا دشوار ہے، اب تیرے بعد زندگی زندگی نہیں رہی۔ عزادارو اب یہ وہ موقع آیا جو زیارت نائیہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، جو میرا 12واں آقا اپنے جد حسین کو اس طریقے سے سلام پیش کرتے ہیں، السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الشیب الخضیب۔ شیب خضیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزادارو شیب خضیب کا مطلب یہ ہے 3 ایسے موقع آئے کربلا کے میدان میں عاشورہ کے دن، 3 ایسے موقع آئے جب میرے مولا حسین نے، سنیے گا یہ بہت بڑا مصائب ہے، 3 ایسے موقع آئے جب میرے مولا حسین نے خون سے اپنی ریش مبارک کو خضاب کیا، خون سے خضاب کیا۔
پہلا موقع یہ وہی موقع ہے جب علی اکبر ووضع خدہ علی خدہ، جب پیشانی اور اپنے رخسار کو لگایا اس وقت اپنے منہ پر خون سے خضاب کیا۔ دوسرا لمحہ اور موقع وہ تھا جب علی اصغر کو تیر لگا من الاذن الی الاذن، ایک کان سے لگا اور دوسرے کان سے نکل گیا۔ اس وقت مولا نے علی اصغر کا خون لیا اور آسمان کی طرف پھینکا اور اپنے چہرے پر خون کو لگایا۔ اب تیسرا موقع بھی تھا جو بہت بڑا مسائل ہے عزادارو، تیسرا موقع اس وقت تھا حسین نے اس وقت اپنے چہرے پر خون سے خضاب کیا۔ وہ کون سا لمحہ تھا؟ جب حسین کا اپنا آخری لمحات تھے، جب سینے میں تیر لگا ہوا تھا، اب جب اس تیر کو نکالا ہے خون کا فوارہ باہر آیا، اس خون سے سید الشہداء نے اپنے چہرے کو خضاب کیا۔ اجرکم اللہ، یہ تین موقع تھے۔ اب جب علی اکبر کا موقع تھا، اب جب الدنیا بعدک الافاق کہہ چکے، تاریخ نے ایک اور بڑا مصائب لکھا، وہ یہ کہ بی بی زینب خیمے سے نکلی، اب اپنے آپ کو علی اکبر کے لاشے پر پہنچایا اور یہ جملہ کہا، یا اخیا وابن اخیا۔ عزادارو، ارباب مقاتل یہ پڑھتے ہیں کہ مولا حسین تو قلب لشکر تک پہنچ گئے تھے، لیکن نہیں معلوم کہ زہرا کی بیٹی کس طرح خیمے سے نکلی اور کس طرح علی اکبر پر پہنچی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ عزادارو، بس آخری جملے، اب میرے مولا میں ہمت نہ تھی، سکت نہ تھی کہ علی اکبر کے لاشے کو اٹھاتے۔ عزادارو، اسی لیے تاریخ میں یہ جملے ملتے ہیں کہ ندا دی یا فتیان بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں، احملوا اخاکم الی الفسطاط، آؤ، حسین میں ہمت نہیں ہے کہ اپنے جوان کا لاشا اٹھا سکے، آؤ بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ اپنے مولا کی مدد کرو، آؤ جلدی سے آؤ، اب مولا تنہا رہ گیا ہے۔ عزادارو، آخری بس آخری جملے ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ دو افراد کی لاشیں سید الشہداء نہیں اٹھا سکے۔ پہلے حضرت عباس کہ ان کی لاشیں نہیں اٹھا سکے۔ کس لیے نہیں اٹھا سکے؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن جو ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ کنارے علقمہ تھے اور ان کی بازو بھی کٹ چکے تھے اور بدن بھی ٹکڑے ٹکڑے تھا، اس لیے سید الشہداء عباس کی لاش کو نہیں اٹھا سکے۔ دوسرا وہ مرحلہ تھا جو ارباب مقاتل نے لکھا ہے، فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا، فَقَطَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ إِرْبًا إِرْبًا۔ علی اکبر کے ٹکڑے بھی حسین نہیں اٹھا سکے، اسی لیے بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا۔ میں آخری جملہ کہوں گا، یا سید الشہداء، یا مولا، یا امام حسین، جب آپ رہ جائیں گے اور کوئی بھی نہیں ہوگا، فنظر یمینا وشمالا، اب جب آپ اپنی قربانی پیش کر چکے ہوں گے، اب جب گھوڑے دوڑائے جائیں گے، نہیں معلوم سید الشہداء کا لاشا کون اٹھائے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔